آج میں سمپل ایک ایسی دھات کے ذریعے کہ جو ہر گھر میں موجود ہے، جو ہر شخص اس کے بارے میں جانتا ہے، میں اس کے ذریعے ایک آپ کو کرشماتی آئینہ یعنی کہ طلسماتی آئینہ بنانے کے طریقہ کار سمجھاؤں گا کہ جس کے ذریعے آپ غیر مرئی قوتوں کو دیکھ سکتے ہو، کہ جس کے ذریعے آپ ان سے کلام کر سکتے ہو۔ اب آپ کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب کسی حضرت کی بات کر رہے ہیں؟ اگر ہم عملیات کی دنیا میں جائیں تو اس کو حضرات کہتے ہیں، لیکن حضرات میں آپ کو ریاضت چاہیے، حضرات میں آپ کو پرہیز چاہیے، حضرات میں آپ کو اپنا وقت دینا ہے۔ لیکن یہ تو ایسا ہے کہ گویا کہ جیسے آپ نے کوئی تیار کیا اور تیار کرنے کے بعد آپ نے اس پہ اثر کیا، اپنا اثر ڈالا، اور اس کے بعد آپ اس میں دیکھنا شروع ہو گئے کہ جیسے ایک بندہ تھکا ہوا گھر آیا، گھر آنے کے بعد اس نے پلگ آن کیا، ریموٹ میں ٹی وی اٹھایا، پلگ کر کے آن کیا، ٹی وی پر اپنی مرضی جو چاہے چینل دیکھنا شروع کر دیا۔ اگر یہی ٹیکنالوجی روحانیت میں آپ کے ہاتھ میں لگ جائے تو لوگ اس کو عجوبہ سمجھیں، لوگ اس کو شعبدہ سمجھیں۔ اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو یہ شعبدہ ہی ہے، لیکن یہ وہ شعبدہ نہیں ہے کہ جو عام ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے آپ کسی کا اتار نہیں کر سکتے، اس کے ذریعے آپ کسی کا علاج نہیں کر سکتے، اس کے ذریعے آپ کسی مریض کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ یہ صرف ایسا ہے کہ دل کی تسلی کے لیے آپ نے تھوڑی دیر دیکھا اور آپ فریش ہو گئے۔ یہ شغل ہے، اس کو شعبدہ نہیں بلکہ یہ شغل ہے کہ جب انسان ریاضتوں میں تھک جائے، انسان وہ ہو جائے، لیکن انسان کچھ دیکھنا چاہے۔ ہر شخص کی یہ تمنا ہوتی ہے، ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک روحانی سفر کر رہا ہے، ایک پڑھائی کر رہا ہے، ایک عرصے سے ایک اپنا وقت گزار رہا ہے تو وہ اپنی آنکھوں سے تو کچھ دیکھے۔ اب لو جی، آنکھوں کے لیے دیکھنے کے لیے تو بھائی لوگ کہتے ہیں کہ اس میں تو بڑی ریاضت چاہیے۔ اب جب انسان ساری محنت کر لیتا ہے، سب کچھ کر لیتا ہے، اب نہیں دکھتا، پھر بولتے ہیں لو تم نے کوئی غلطی کر دی ہوگی، تمہارے اندر یہ خامی ہو گئی ہوگی، تمہارے اندر یہ معاملہ ہو گیا ہوگا۔ نہیں، میں صرف اور صرف سمپلی آپ کو شغل کے لیے کہ اس کے ذریعے تم علاج نہیں کر سکتے، میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے ذریعے تم کچھ معلوم نہیں کر سکتے، اس میں تمہیں صرف اختیار اتنا ہوگا کہ تم دیکھ سکتے ہو بس۔ کہ جیسے آپ مثال کے طور پہ ایک ٹیلی ویژن دیکھتے ہو، آپ کیا کرتے ہو؟ اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہو، اس کا کچھ حاصل وصول ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ظاہری اعتبار سے آپ کے لیے شغل ہے، شغل ہے، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے میں بتاتا نہیں ہوں۔ میں ہمیشہ میں نے وہی چیز بتائی ہے نا جس کا فائدہ ہے۔ جی، کہ اگر میں کوئی محنت بندہ کر رہا ہے تو بندہ ایسے کام پہ محنت کر لے جس سے دوسروں کو فائدہ ہو، لیکن لوگ بضد ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کچھ تو بتائیں۔ تو مطلب یہ صرف دیکھنا ہے، صرف دیکھنا ہے بس، لیکن دیکھنے سے معلوم تو ہوتا ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ معلوم بھی کچھ نہیں ہوگا؟ نہیں، دیکھنے سے مطلب جو دیکھے گا وہ تو ظاہر سامنے ہی ہوگا نا۔ اور وہ سب مطلب جو دیکھے گا ہاں، وہ حقیقت پر مبنی وہ ہوگا؟ حقیقت پہ مبنی ہوگا، کیونکہ آپ کر کیا رہے ہو، کر کیا رہے ہیں؟ ہاں یہ معنی رکھتا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے تیار کر لیا اور آپ بولو کہ میں اس سے علاج کروں گا لوگوں کا۔ صحیح۔ حضرات تو یہی ہے نا کہ بھائی کسی کا معلوم کر کے بتا دیا، کسی کا علاج کر لیا، کسی کو وہ کر لیا، کسی کو یہ کر لیا، لیکن آج تک کسی کی حضرات جاری ہوئی ہے؟ جاری ہونے سے مراد حضرات کا کرنا، حضرات کا جاری کرنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ تھوڑا سا اس کو ڈیفائن۔ ہزاروں کتابوں میں حضرات کے طریقہ کار لکھے ہوئے، لوگ کرتے کیا ہو جاتا ہے؟ نظر تو آ جاتا ہے، نظر آ جاتا ہے، صحیح ہے، لیکن بعد میں ہر بار کرو تو بعض اوقات یہ غیر مرئی قوتیں ہوتی ہیں، جو جنات جو ہوتے ہیں نا، یہ جھوٹ بھی بہت بولتے ہیں، جھوٹ ان پہ بھروسہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح ہے۔ مطلب عموماً تو یہی ہوتا ہے کہ ضمنی علوم ہے، اس کو قطعی طور پر ہم کہہ نہیں سکتے۔ قطعی طور پہ نہیں کہہ سکتے اس کو، صحیح۔ وہ اپنے مفاد کے لیے آپ سے بات کر سکتے ہیں۔ وہ کبھی صحیح ہو سکتا ہے، کبھی نہیں ہو سکتا، صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے۔ 70% غلط ہوتا ہے، 30% صحیح ہوتا ہے، لیکن اب آپ اپنی فراست سے، اپنی عقل سے اس میں توازن کر سکتے ہیں۔ کس میں؟ حاضرات میں۔ اچھا، یہ حاضرات اور مشاہدے میں یہ فرق ہے؟ یہ فرق ہے۔ اور مشاہدے اب اس
جو میں کرشماتی آئینہ آپ کو تیار کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں، اس میں تم یہ تھوڑی کہ تم آدھار کرنے بیٹھ جاؤ گے، تم لوگوں سے مریضوں کا حال پوچھنا شروع کر دو گے، نہیں. تو کیا پوچھنا ہے اس سے؟ اطمینان قلب کے لیے بس اپنے مشاہدات دیکھو جو وہ دکھانا چاہیں. یعنی ہم جیسے سپوز کہ ہمارے مریض آیا ہے، آئینہ سامنے رکھا ہوا ہے. سر یہ مریض آئینہ، مریضوں کے لیے تو آئینہ ہے ہی نہیں نا. مثال پوچھ رہا ہوں کہ اب وہ مشاہدہ ہی کرنا ہے. اس نے کہا کہ شیشے جلدی بتا کہ فلاں بن فلاں پر کیا معاملہ ہے، تو وہ دکھا نہیں دے گا. سر یہ میں نے کیا کہا آپ نے کہ آپ اس سے کام نہیں لو. تو کیا کرنا ہے اس شیشے کا؟ کیا مشاہدہ کریں گے پھر؟ دیکھو مثال میں نے ابھی کیا کہا آپ سے کہ یہ صرف ایک شغل ہے. حضور میں عرض کر رہا ہوں سر جی اب انسان ہے جی، ٹھیک ہے، اب جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص سورہ قریش پڑھ رہا ہے، جی وہ اپنی ریاضت میں لگا رہے، صحیح، ٹھیک ہے، اسے لوگوں کا علاج کرتا رہے، لوگوں کی کام کرتا رہے. اب جب انسان کام کر کے تھک جائے، اس کا ذہن اسٹریس میں ہو جائے، تھوڑا سا پرسکون ہونے کے لیے کہ جیسے انسان کوئی واک کرنے جاتا ہے، کہیں گھومنے پھرنے جاتا ہے، کوئی اپنے آپ کو فریش کرتا ہے، ریلیکس رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جب روحانیت میں، امریات کی دنیا میں جب انسان پوری طریقے سے معاف ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے نا، تو اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو مشاہدہ دیکھے اس میں. میں یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ حضور جیسے اب جو ہے نا ہم چاہ رہے ہیں کہ کچھ مشاہدہ کریں، ہم نے موبائل، لیکن وہ آپ کی ذات کی حد تک ہے، مریضوں کی نہیں. جی میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے موبائل اٹھایا، آپ نے یوٹیوب لگایا، آپ نے اس پر ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی یہ چینل لگایا، اس میں مشاہدہ کر لیا. ہاں مشاہدہ کر لیا، لیکن اس مشاہدے سے جو ابھی لوگ مشاہدہ کر رہے ہیں، سینکڑوں لوگ ابھی بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، آپ کا مشاہدہ کر رہے ہیں، وہ ٹیکنالوجی، آج کی ٹیکنالوجی کے تحت، تو ان کو اس مشاہدے کا کوئی فائدہ تو ہو رہا ہے. تو اس مشاہدے کا ہمیں صرف ریلیکسیشن ہے یا کیا ہے؟ اس میں کیا دیکھ سکتے ہیں یہ بتائیے. کیا ڈاکٹر صاحب سے اس سے ملاقات کر سکتے ہیں؟ ابتدا میں کوئی اختیار نہیں ہے، وہ جو چینل دکھائے چینل ہے، جو دکھانا چاہے وہ دکھائے مشاہدہ، لیکن جو وقت گزرتا جاتا ہے انسان کو اختیار ہوتا چلا جاتا ہے اس میں. میں وہ بات کرتا ہوں شاہ صاحب، یہ نہیں کہ ایک دن کر لو یہ ہو جائے گا، 2 دن کر لو یہ ہو جائے گا، 3 دن کر لو یہ ہو جائے گا. اس میں بھی بڑی ریاضتیں، بڑی محنتیں چاہیے ہوتی ہیں 2 دن 3 دن کرنے میں. یہ کچھ دن کا پروسیس ہے، پریکٹس ہے. شیشہ تیار جیسے ابھی آپ ارشاد فرمائیں گے، اس میں اب ہم یہ ابتداءً یہ چاہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی زیارت ہو جائے جی، تو وہ ابتداءً آپ کو اختیار نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی زیارت ہو یا کسی بھی بزرگ کی زیارت ہو جائے، اور آہستہ آہستہ پھر وہ اتنا آپ کے کنٹرول میں آ جائے گا. پھر آپ اپنی مرضی سے جو چاہو کسی کی زیارت کرنا چاہو کر سکتے ہو، لیکن اس میں بھی قید ہے، پابندیاں ہیں کیا بزرگوں کی طرف سے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی کسی ایسی ارواح کو تکلیف نہ دو کہ جو بہت معتبر ہو. کبھی بھی ولی اللہ کو دیکھنے کی اس میں خواہش نہ کرو. اچھا. کبھی بھی کسی نبی کو دیکھنے کی خواہش نہ کرو. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ بزرگ مطلب جیسے نہیں شاہ صاحب، اس میں دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہوتا. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب کسی بزرگ سے استمداد لیتے ہیں، کسی بزرگ سے مدد لیتے ہیں، تو جیسے ہم صاحب مدار کے پاس جاتے ہیں، اس سے مدد لیتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، تو یقیناً جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس بزرگ کی روح کی آمد ہوتی ہے. اصل میں دیکھا جائے تو آئینہ بات سمجھیں، ان کی روح کی آمد ہوتی ہے. جب وہ آمد ہوتی ہے نا، تو پھر بزرگ منع فرماتے ہیں. اب لوگ ہیں، اگر کسی کو طریقہ بتا دیا، کوئی داتا صاحب سے ملنے چلا گیا، کوئی خواجہ صاحب سے ملنے چلا گیا، تو یہ روحانی دنیا کے راز ہیں. اس پہ تو زبان بھی نہیں ہلانی چاہیے، کھولنی چاہیے انسان کو، کہ جب اختیار ہو جاتا ہے نا، پھر انسان خاموش ہو جاتا ہے، پھر وہ خود ہی سب کچھ دکھائی دیتا ہے. اس میں انسان کا جس سے جتنا لگاؤ ہوتا ہے نا، سبحان اللہ، اس کو وہی نظر آتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور جیسے میں کراچی میں ہوں، کراچی کے بادشاہ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مجھے یہ اختیار ضرور ہے کہ میں ان کے مزار پر جا کر حاضری دوں، فاتحہ پڑھوں، ان کی توجہ طلب کروں. تو یہاں پر کس چیز سے منع ہے؟
کہ میں وہاں بیٹھ کر مراقبہ کروں کہ بزرگ کی زیارت ہو جائے؟ نہیں، یہ بھی منع نہیں ہے. ان کی روح کو حاضر کرنا منع ہے، کیونکہ تمہارا تو اختیار نہیں ہے نا. یہ تو بڑا مطلب پریشانی والی ہی بات ہے کہ ان کی روح کو کیوں حاضر کریں؟ ہم تو ایک اکتساب فیض لیں گے. اکتساب فیض کے لیے ضروری نہیں ہوتا نا کہ بزرگ کو حاضر کرنا. تو کوئی لیکن عملیات کی دنیا، روحانیت کی دنیا میں اس میں بڑے کمالات موجود ہیں، اس لیے بزرگ اپنے مریدوں کو بتاتے ہوئے ڈرتے تھے یہ طریقے اور منع کرتے ہیں. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تم جانتے ہو مگر تھوڑا. کہ تم روح کے بارے میں یہ آپ سے یسألونک عن الروح کہ آپ سے محبوب روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اور قل الروح من امر ربی کہ آپ فرما دیجئے کہ روح تو میرے رب کا امر ہے. تو اس کو حاضر کرنا ممکن ہے کیا؟ روحیں آتی ہی نہیں آتی. آتی تو ہیں، لیکن جب کوئی صاحب کمال بزرگ ہوتا ہے، صاحب تصرف بزرگ ہوتا ہے، کیا ان کو اللہ اختیار نہیں دیتا؟ ہمارا بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ جو اللہ والوں کی روحیں ہیں جب چاہیں جیسے چاہیں وہ آنا اختیار ہے. بالکل. تو اس لیے منع کرتے ہیں کہ تم نہ بلاؤ. انویٹیشن بھی نہیں دے سکتے کہ بزرگ کے انویٹیشن تو محبت ہی ہے نا. سبحان اللہ. ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، یہ تو محبت ہے نا. سبحان اللہ. یہ محبت ہے، یہ ریکویسٹ ہے. اصل میں وہ کام بتا رہا ہوں جو 100% ہو، کہ مطلب جس پہ حکم پہ ساتھ ہو. حکم منع ہے بزرگوں کا. ہاں، کہ روحانی طور پر ایک ہوتے ہے التجا کرنا، ایک ہوتی ہے دعا کرنا، ایک ہوتا ہے حکم دینا، مجبور کر دینا. مجبور کر دینا. یہ منع کرتے ہیں بزرگ. اور میں یہاں اور بعض قرآن کی آیتوں میں امر ہے کہ جیسے سورہ مزمل شریف ہے. یہاں پر ایک چیز یہ سمجھنا چاہوں گا کہ اگر کوئی بیٹھ کر کوشش کر رہا ہے کہ میں فلاں بزرگ کو اپنے پاس بلا لوں، اور وہ روحانی طور پر جو امر لگا رہا ہے، تو اس کا نقصان ارشاد فرمائیے. اس کا نقصان بالکل نقصان ہے اس کا. کہ بزرگوں کو تو مطلب میں مثال کہ یہ ٹیکنالوجی ٹریپ کرنے کی نہیں ہے. بزرگوں کو ٹریپ تو وہ نہیں کر سکے گا. نہیں کر سکتے. صحیح ہے. لیکن جب امر ربی ہو نا کسی آیت میں، اور اس کا راز تم جانو، تو ہر بزرگ کس کے اس میں ہے؟ امر الہی کے تحت ہے. اب تم امر الہی کے تحت وہ کام کر رہے ہو جو جبرن کر رہے ہو، اپنی مرضی کے مطابق کر رہے ہو. تو یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ یہ غلط ہے. تو میں اور کیا سمجھا رہا ہوں اتنی دیر سے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. تھوڑا کھول کے تو بتانا چاہیے حضرت کے مطلب یہ چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اگر ہم اس کو سرسری سا بیان کریں نا تو ذہن میں اب میرے سوال تھے نا کہ اس طرح سے کلیئر کیا جائے پھر آگے بڑھا جائے. جب آپ مطمئن ہیں تو یقیناً آپ کے جو نمائندے ہیں وہ بھی سارے مطمئن ہوں گے. سبحان اللہ. میں ان کا نمائندہ ہوں. ہاں، آپ ان کے نمائندے ہیں. جب آپ مطمئن ہیں تو وہ بھی مطمئن ہوں گے. سبحان اللہ. تو اسی لیے بزرگ منع فرماتے ہیں کہ تم حاضرات میں یا کسی ایسے روحانی اس کے ذریعے کہ تم جبرن کسی کو حکم نہ دو. صحیح. تم عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، التجا کے ساتھ اپنی عرضی پیش کرو. کہ آپ داتا صاحب پہ گئے، آپ نے عرضی لگائی. کیا عرضی لگائی؟ کہ حضور میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، اب مجھے توجہ کریں، مجھ پہ کرم کریں کہ آپ اللہ کے مقبول بارگاہ بندے ہیں. اب پھر بادشاہ کو اختیار ہے کہ کرم فرمائے نہ فرمائے. اور اب تم جاؤ بادشاہ ادھر آؤ، معاذ اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا. نہیں. لیکن کچھ معاملات میں امر ہے کہ جیسے سورہ مزمل کی پہلی آیت ہے، یا ایھا المزمل. کیا مطلب ہے اس کا؟ اے جناب چادر والے، اٹھ اور کھڑے ہو جاؤ. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. قم تو اگلی آیت میں ہوگا. ہاں وہی نا، شروع کی جو آیت ہے اس کی. جی جی جی. تو امر کس چیز میں؟ دوسری میں. کیا ہے؟ کہ قم اللیل الا قلیلا، کھڑے ہو جائیں. ہاں، رات میں قیام کیجیے. ایک چادر میں لپیٹنے والے اٹھ کھڑا ہو قیام کریں. قم اللیل. ہاں، کہ رات میں قیام کرو. ہاں، کہ کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو جانا یہ حکم ہوا نا. جی. قم تو صرف سمجھانے کے لیے میں نے اس آیت کو کوٹ کیا ہے آپ کو.
اب جتنے بھی صاحب مدار سے لوگ فیض استفادہ حاصل کرتے ہیں، فیض لیتے ہیں، سنداد لیتے ہیں، تو سورہ مزمل شریف پڑھتے ہیں نا، لیکن ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ عاجزی، انکساری اور التجا کے اس میں ہوتا ہے۔ آئینے کو اگر دیکھا جائے تو آئینہ ایک راز ہے۔ آئینہ ایک راز ہے؟ ہاں۔ کیسا؟ آپ نے دیکھا ہوگا نا، عموماً بزرگ فرماتے ہیں کہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا۔ صحیح۔ آئینے میں بیوٹی جو بھی کچھ ہے وہ ہے، سامنے ہے تمہارے۔ صحیح۔ کہ جیسے انسان پانی میں اپنا عکس دیکھتا ہے، لیکن وہ عکس اتنا نمایاں نہیں ہوتا کہ جتنا آئینے میں نمایاں ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور آئینے میں فلٹر بھی نہیں لگتا، جو آج کل کی ٹیکنالوجی ہے، مطلب آئینہ سچ بولتا ہے۔ آئینہ سچ بولتا ہے۔ صحیح ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور آئینے کی ایجاد کب سے شیشے کی؟ ابتدا سے، قدیم ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے۔ صحیح۔ کہ جو آپ نے شیشے کا فرش بچھوا دیا تھا، کہ جناتوں کو جو حکم دیا تھا، جی، کہ جب ملکہ سبا جب آئی تھی، انہوں نے اپنا پائیں اوپر کیا تھا کہ وہ پانی کا گمان ہوا ان کو۔ صحیح۔ تاکہ ان کی قرآن کہہ رہا ہے نا، ہاں، تاکہ ان کی پنڈلیاں واضح ہو جائیں، تاکہ ان کی پنڈلیاں واضح ہو جائیں کہ وہ کیسی ہیں، مطلب وہ تو یقیناً مختلف چیزوں سے مل کر بنا ہے نا وہ۔ جی، مطلب اس کا مین ایلیمنٹ شیشہ ہے۔ وہ کیونکہ اس وقت تو شیشہ بچھایا تھا نا، آئینہ تو نہیں بچھایا تھا۔ شیشہ بچھایا تھا۔ جی، ٹھیک ہے۔ اب آئینے کا جو میں طریقہ کار سمجھا رہا ہوں نا، آپ کو بتا رہا ہوں، جی، اس میں اگر ہم ایک دھات کا استعمال کرتے ہیں، دھات کا، ایک دھات کا، جیسے چاندی ہے، چاندی، صحیح، ٹھیک ہے۔ اب چاندی کی یہ خاصیت ہے کہ چاندی پہ جو نا نگیٹیوٹی اتنی آسانی سے جذب نہیں ہوتی۔ شیاطین، شریر، جنات جو نا چاندی سے دور رہتے ہیں۔ اچھا، ہاں، یہ سی خاصیت ہے چاندی کی۔ یہ نئی بات، ماشاءاللہ۔ یہ نئی بات نہیں ہے، قدیمی بات ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم ہوئی ہے جی، کہ نیگیٹیوٹی یہاں اس سے دور رہتی ہے۔ صحیح، مطلب اسی لیے شرعاً جیسے مرد کے لیے چاندی کی ایک ہی انگوٹھی جواز کا ہے معاملہ، ہاں، کہ یہ نیگیٹیوٹی کو دور رکھتی ہے۔ دور رکھتی ہے یہ۔ سبحان اللہ۔ کوئی شریر جنات اس پہ اپنا اثر نہیں ڈال سکتا، کوئی غیر مرئی قوت اپنا اثر نہیں ڈال سکتا، اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اچھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ چاندی کی تاثیر ہے۔ چاندی آ گئی۔ ٹھیک ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے چاندی کا ایک فریم بنانا ہے۔ چاندی کا فریم بنانا ہے۔ چاندی کا ایک فریم بنانا ہے۔ وزن کی کوئی قید نہیں ہے۔ وزن کی کوئی قید نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے پہننا تو ہے نہیں نا۔ صحیح ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس میں آپ نے آئینہ رکھنا ہے بیچ میں، آئینہ فٹ کروانا ہے۔ آئینہ فٹ کروا لیں بیچ میں۔ اس کے بھی سائز کی کوئی قید نہیں ہے۔ اس کی سائز کی تقریباً 1 فٹ بائی 1 فٹ کی لے لیں، یا 1.5 بائی 1.5 بائی کی لے لیں، تھوڑا سا بڑا سائز کا لیں، بہت چھوٹا سا بھی نہ لے لیں۔ مطلب اسکرین بڑی ہو تاکہ اچھا سائز آپ کی مرضی کے مطابق رکھیں۔ صحیح ہے۔ سائز آپ اپنی مرضی کے مطابق رکھیں، جتنا آپ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ اب چاندی افورڈ نہیں کر سکتے، جی، اب چاندی مہنگی ہے بنسبت دوسری دھاتوں کے، جی، تو وہ اس کا آلٹرنیٹ تانبا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن افضل اور بہتر چاندی ہے۔ صحیح ہے۔ آلٹرنیٹ میں نے بتایا ہے، لیکن بہتر کیا ہے؟ چاندی، جس کا رزلٹ 100% ہے۔ آپ نے اس چاندی کا فریم بنایا، اس میں آپ نے آئینہ لگا دیا، اس کو ایک طرف کر دیں۔ آئینے کو ایک طرف کر دیا، تیار کروا لیا آپ نے، خود تو نہیں کیا نا آپ نے کہیں سے بازار جا کے آپ نے تیار کرا کے ایک طرف رکھ دیں۔ صحیح ہے۔ اب آپ نے لینا ہے ایک چراغ، چراغ، ٹھیک ہے، اس چراغ میں ڈالنا ہے تیل، چراغ مٹی کا، مٹی کا چراغ لے لیں، اس میں ڈال دیں تیل۔ اب آپ نے نقش بدوح لکھنا ہے۔ تیل سرسوں کا یا کوئی بھی؟ سرسوں کا تیل لے لیں، سب سے بہتر ہے، آسانی سے مل جاتا ہے، مسٹرڈ آئل کہلاتا ہے نا۔ صحیح۔ اب آپ نے ایک پرچے پہ لکھنا ہے نقش بدوح۔ نقش بدوح، یہ آپ کی صرف 9 دن کی محنت ہے، اور اس کے بعد پھر آپ اس کو سٹاپ کر دیں گے، پھر کچھ بھی نہیں چاہیے۔ یہ صرف 1 دن کی محنت ہے، بلکہ 9 دن میں تو مکمل ہوگا یہ کام۔ صحیح۔ ہر چیز کو تیار کرنے میں وقت لگتا ہے، ایک ٹائم لگتا ہے، کیونکہ اس کی ترتیب و طریقہ کار ہے۔ صحیح ہے۔
سبحان اللہ. اور اس میں ایسا بھی نہیں کہ گھنٹوں کی پڑھائی ہے, ایسا بھی کچھ نہیں ہے. ٹھیک. اب وہ نقش کیا ہے, لاؤ مجھے وہ دو, یہ اٹھاؤ, میں ذرا نقش بھی لکھ کے دکھا دوں. یہ نقش اعدادی ہوا. نقش اعدادی ہوا. اب یہ نقش لکھا جائے گا 16 خانوں پر, 16 خانے, اور 34 کی چال پر لکھا جائے گا. صحیح. اب جو علم الادا جانتے ہیں ہمارے شاگرد ہیں, وہ اس چیز کو پہچانتے ہیں اچھی طریقے سے. 1 2 3 1 2 3. اب یہ دیکھیں, شاید آپ کو نظر آ رہا ہو. صحیح ہے, پرفیکٹ ہے. یہ 16 خانے, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. اب ہم نے عدد کون سے لینا ہے؟ نہیں, 16 تو خانے ہیں. ہم نے بدھو کے, یعنی کہ صرف وہ عدد لینا ہے جو جفت ہے, اس کے نومیریکل ویلیو نکالنی ہے. صحیح. ٹھیک ہے جی. اب سب سے پہلا یہ خانہ یہ ہوگا, 2 لکھیں گے, 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8. اس طریقے سے بھریں گے, لیکن بھریں گے کس ترتیب کے ساتھ؟ پہلے میں ترتیب بتا دوں. 34 کے نقش کی ترتیب کیا ہے؟ یہ پہلا خانہ ہے, یہ دوسرا, یہ تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, آٹھواں, نواں, 10واں, 11واں, 12واں, 13واں, 14 اور 15 اور 16. یہ پہلے آپ اسکرین شاٹ لے لیں اس کو, تاکہ آپ کو یاد رہے. یہ پہلا خانہ ہے, یہ دوسرا ہے, یہ تیسرا ہے, یہ چوتھا ہے, یہ پانچواں ہے, یہ چھٹا ہے, یہ ساتواں, آٹھواں, 9 10 11 12 13 14 15 اور 16. یہ 1 سے لے کے 16 گنتی ہے. پہلے آپ نے ایک پرچے پہ 1 سے لے کے 16 گنتی اس طریقے سے لکھ لینا. ٹھیک ہے, لیکن یہ استعمال میں نہیں آئے گا. یہ صرف آپ کو اس لیے کروا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو ترتیب رہے. ہر چیز کی دیکھیں ترتیب ہوتی ہے جو انسان کی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے 1 سے لے کے 16 خانے کی چال ہے یہ. صحیح. اچھا, اس کو 34 کے نقش میں آتشی چال کہتے ہیں. آتشی چال. آتشی چال 34 کے نقش کی. جس کو یہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو وہ. اچھا, 34 کے نقش کے مراد کیا ہے؟ 34 کے ہر طرف سے 34, ہر طرف سے 34 آئے گا. اس کو جہاں سے بھی کاؤنٹ کرو گے 34 آئے گا. جہاں سے بھی کاؤنٹ کر لو اس کو 34 ہی آنا ہے اس میں. ٹھیک ہے, یہ آپ اپنے پاس لکھ کے رکھیں گے, لیکن یہ آپ کے کام کا نہیں ہے, یہ آپ صرف چال کے لیے ہے آپ کی. صحیح ہے. اب وہ نقش میں بتاؤں جو نقش آپ نے لکھنا ہے. اس نقش کی زکوٰۃ شاہ صاحب میں نے بہت لکھی ہے. 360 نقش روز لکھے میں نے. یہ سبحان اللہ. کتنے؟ 360. پوری رات گزر جاتی تھی لکھنے میں. سبحان اللہ. 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 2 4 6 اور 8. اب یہ دیکھیں, یہ اس کا پہلا خانہ ہے, 2 لکھ دیا. ٹھیک ہے, دوسرا خانہ یہ آ گیا 4 لکھ دیا. ٹھیک ہے, تیسرا خانہ آ گیا 6 لکھ دیا. 2 4 6 8. پھر یہاں سے شروع ہو جائے گا 2. ٹھیک ہے, پہلا دوسرا پہلا 2 4 6 8. جو سب سے پہلی ترتیب میں نے آپ کو بتایا نا, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, اسی کو آپ فالو کریں. جہاں پہ 1 لکھا ہے وہاں 2 لکھیں. جہاں پہ 2 4 6 8 یہاں سے شروع کریں گے. 2 پہلا 2 4 6 8. یہ نقش, باقی آپ اس نقش کو دیکھ لیں, اس نقش کو کاپی کر لیں. یہ 2 4 6 8 سائڈ پہ لکھا ہو. ارے اللہ کے ولی, یہ سمجھانے کے لیے کہا جی ہاں, ہے. یہ پہلا ہے, یہ پہلا گھر ہے جی, کیونکہ کمنٹ سیکشن دیکھتا رہتا ہوں. یہ پہلا گھر ہے, یہ دوسرا گھر ہے, یہ تیسرا گھر ہے, یہ چوتھا گھر ہے. چوتھا گھر ختم ہو گیا. پھر 5ویں گھر میں پہلا, 6ٹھے گھر میں دوسرا, 7ویں گھر میں تیسرا, 8ویں گھر میں چوتھا. پھر 9ویں گھر میں پہلا, 10ویں گھر میں دوسرا, تیسرے گھر میں تیسرا, اور 11ویں گھر میں چوتھا. چوتھا. پھر 12ویں گھر میں پہلا, 13ویں گھر میں دوسرا,
15, 16 اس طریقے سے 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 اس طریقے سے بھرنا ہے اس کو. صحیح. آپ بھی شاہ صاحب کنفیوز کرتے ہیں آپ کے سوالات سے. سبحان اللہ. حضور خیر یہ نقش لکھ لیا پھر کیا کریں گے؟ اب یہ نقش لکھ لیا آپ نے ایک پرچے پر. صحیح. ٹھیک ہے. اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ شیشہ سائڈ میں رکھ دیا, آئینہ سائڈ میں رکھ دیا. صحیح ہے. آپ نے چراغ لیا, ٹھیک ہے, چراغ میں تیل ڈال دیا. آپ نے اس نقش کو لے کر اس کا فلیطہ بنا لیا. صحیح ہے. فلیطہ بنانے کے بعد اس کو روئی میں لپیٹ دیا. نقش ایک ہی لکھنا ہے حضور؟ ایک ہی نقش لکھنا ہے, روزانہ ایک نقش لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اس پہ لپیٹ لیا. لپیٹنے کے بعد اس کو آپ نے چراغ میں جلایا. صحیح. چراغ میں جلانے کے بعد کچھ اسٹیل کا کوئی تھال لے لیں یا کوئی چاندی کی کوئی پرت لے لیں, کوئی پلیٹ چاندی کی بنوا لیں. اس کو اوپر ایسے لگا دیں کہ اس کا جو دھواں ہے نا جی وہ اس پہ لگتا رہے, اس کی کالک اس پہ جمع ہوتی رہے. صحیح. ٹھیک ہے. وہ سارا پورا چراغ جل جائے گا, اس پہ جمع ہوتا رہے گا. آپ چراغ جلنے دیں, آپ نے پڑھائی وڑھائی کچھ نہیں کرنا ابھی صرف اس کو چراغ جلا دیں بس. پاک صاف حالت میں چراغ جلا دیں, اس کی وہ کالک جمع ہوتی رہے گی. پھر جب چراغ بند ہو جائے گا آپ نے اسی کالک کو لے کے اس آئینے پہ مل دینا ہے. اچھا مطلب پورے جو چراغ جلتے جلتے جتنی بھی جمع, ہاں, اس کو کھرن پہ لے کے نا جی اس کو اس پہ آئینے پہ مس کر دینا ہے. اس پہ مل دیں گے. اس پہ مل دیں گے. صحیح ہے. یہ مس کر دیا. اب اس کو ایک طرف رکھ دیا, شیشہ پھر ایک طرف رکھ دیا. پھر ایک طرف رکھ دیا. یہ اس پہ کالک لگا دی, اس پہ مس کر کے الگ طرف رکھ دیا, آئینہ بھی رکھ دیا. اب آپ نے 4 چیزیں لینا ہے. 4 چیزیں. لوبان, لوبان, کافور, کافور, لونگ لونگ اور سندل, سندل. سندل کی لکڑی. صحیح. یہ 50-50 گرام لے کے اس کو پیس لیں. لوبان کوئی سا بھی ہو. ہاں, لونگ, لوبان اور لوبان کوڑی لوبان لے تو اچھا ہے. کوڑی لوبان, کورین جو ہوتا ہے. ہاں, وہ لوبان لے لیں. کافور لے لیں جی. اور لونگ لے لیں اور سندل کی لکڑی لے لیں. سندل کی لکڑی. 50-50 گرام چاروں لے کے آپ نے پیس لیا. صحیح ہے. پیسنے کے بعد یہ 200 گرام ہو گیا. اب اس کے 9 حصے کر دیں. صحیح ہے. اب اس کو بھی سائڈ میں کر دیں. ٹھیک ہے. شیشہ بھی سائڈ پر ہو گیا. اب چراغ کا تو کام ختم ہو گیا. چراغ کا تو ہٹا دیں, کام ختم ہو گیا نا, وہ لگ گیا اس پہ. اب شیشہ اور یہ بخور سا رہ گیا. یہ رکھ گیا. ٹھیک ہے. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ چاند کی جو 13, 14 اور 15 تاریخ ہے, ایام بیج, ایام بیج, جب چاند اپنے عروج پر ہوتا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. آپ نے چراغ کو اس چاند کی روشنی میں کھلا رکھ دیا, کھلی جگہ پہ چاند کی روشنی کے لیے چراغ رکھا. ارے اللہ کے بندے, آئینے کو. ہاں بھی آپ نے چراغ فرمایا نا. نہیں میں نے چراغ نہیں, چراغ تو سائڈ پہ کر دیا. چراغ تو ختم ہو گیا, چراغ کا کام ختم ہو گیا. اس سے ہم نے جو لینا تھا نا, بدھو کی جو قوتیں تھیں وہ لے لی ہم نے. ہاں یہ سلپ آف ٹنگ تھا کہ جناب چراغ آئینہ لینا ہے. اب آئینہ لے کے ہم نے 3 راتیں ہم نے کھلے اس کے نیچے رکھ دینا ہے چاند کی روشنی میں. مطلب اس کا 13, 14 اور 15 وہ جو نظر آنے والی جگہ ہے, ہاں, اس کو آسمان کی طرف, آسمان کی جانب کہیں بھی اونچی جگہ پہ رکھ دیا. ابھی آپ کا کام, یہ پروسیس شروع ہو گیا, یہ پریکٹیکل چل رہا ہے. یا اس پر جو ہے نا وہ اوس پڑے, ٹینشن نہیں, کچھ بھی پڑے, بارش پڑے, کچھ بھی پڑے, کچھ بھی پڑے. 3 دن آپ نے اوپن ایئر میں رکھ دیا. 3 دن آپ نے اوپن ایئر میں رکھ دیا. صحیح ہے. 3 دن ہو گئے, مطلب جب رات ہوئی آپ نے اوپر رکھ دیا اور صبح ہوئی آپ نے اتار لیا. یہ احتیاط کرنی ہے کہ آپ نے, اچھا, سورج نکلنے پہ اتار لینا ہے. اتار لینا ہے اس کو. پھر اس طریقے سے 3 راتیں آپ نے کر لیا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, اب آپ کے 9 دن شروع ہوں گے یہاں سے. اچھا اب شروع ہوں گے. پہلے صرف تیاری چل رہی, تیاری تھی نا. صحیح ہے. ہر چیز کی تیاری ہوتی ہے نا, کہ 3 دن اس کو جو ہے نا ہم نے چاند کی روشنی دے دی. ہاں, اور مطلب ابھی ہمارے پاس 2 چیزیں ہیں, ایک تو پاؤڈر ہے, پاؤڈر ہے, صحیح, اور ایک آئینہ ہے, بس. اب کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب 4تھے دن سے آپ کا کام شروع ہوگا. 16ویں رات. ہاں, 16ویں رات سے آپ کا کام شروع ہوگا. آپ نے کرنا ہے آپ کو 4 موم بتیاں لینا ہے. جی ابھی نیا سامان آ رہا ہے, موم بتیاں 4 لے لیں, لیکن ان چاروں کو, موم کو پگھلا کے اس میں کالے کلر کی سیاہی ڈال دیں یا رنگ ڈال دیں. اچھا. اور پھر اس سے 4 حصوں میں اس کو جما دیں.
یا اگر کالی سیاہ موم بتی مل جائے آپ کو تو وہ کالا سیاہ موم لے لیں. نہیں تو اس کو تیار کر لیں. ہاں تیار کرنے کا طریقہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ آپ نے وہ موم کی 4 ٹکیاں کالے کلر کی, اس میں سرما ڈال کے کالے کریں. سرما بھی ڈال سکتے ہیں, بس کالا ہونا چاہیے, سیاہ ہو جائے گا. سیاہ ہو جائے گا وہ. سیاہ موم چاہیے آپ. سیاہ موم چاہیے. سیاہ موم بتی بن گئی. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے چراغ رکھا. چراغ رکھا. ٹھیک ہے. اور چاروں موم بتیاں آپ نے اس کے دائیں بائیں پورے جو جیسا دائرہ ہوتا ہے نا اس میں چراغ میں موم بتی روشن کرنا ہے آپ نے. اچھا چراغ واپسی آ گیا ہے. چراغ نہیں آیا نا, موم بتیاں روشن کرنا ہے. آپ تو چراغ کہہ رہے ہیں نا. چراغ نہیں, آئینہ بیچ میں رکھ کے. سوری جی, لیکن چراغ اور آئینہ مکس ہو رہا ہے, پھر آپ کہیں گے سوال میں غلط کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. آئینہ آپ نے رکھا اور آپ نے چاروں کونے پہ آپ نے موم بتیاں سیاہ رکھ دی. حضور یہاں تھوڑا سا کیا جو 4 ٹکیاں بنائی تھی اس میں دھاگا لگانا ہے. بالکل روشن کیا جائے گا نا چالے. اچھا جی, کالی موم بتی لے لیں, کالا وہ لے لیں, مل جاتی ہے بازار میں. مطلب آپ نے سانچے کی طرح یا کسی طرح بھی 4 موم بتیاں کالے تیار کر لینی ہے. کسی بھی پروسیس سے گزار کے اس کو سیاہ کر لیں. صحیح ہے. اب آئینہ بیچ میں رکھا. اللہ کے ولی آئینہ بیچ میں رکھا جی, اور چاروں کونے پہ آپ نے موم بتیاں چاروں مینار لگا دیا, آپ نے قلعے گاڑ دیے. جی 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 جی, آ گئی سمجھ بات. جی. اب آپ نے کالا کپڑا بچھانا ہے. اب کالا کپڑا لے کر آنا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کالے کپڑے پہ آپ نے بیٹھ جانا ہے. کالا کپڑا اتنا لینا ہے کہ آپ کی نشست بن جائے. آپ کی نشست بن جائے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس پاؤڈر رکھا ہوا ہے. جی. اب اس پاؤڈر کے 9 حصے کر لو. 9 حصے کر لیے کیونکہ 9 دن کا ہے نا, مطلب اندازے سے 9 حصے برابر کر. اندازے سے 9 حصے برابر کر لو. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب ایک حصہ وہ رکھ دیا. اب ہم نے کوئی کوئلہ سلگا کے نا اس کو کسی بخور دانے میں رکھ دیا, بخور کو روشن کرنے کے لیے. صحیح. یا کوئلہ نہ بھی ہو, بخور اگر جل جائے, بخور کا اسٹینڈ ہوتا ہے نا, آپ نے الیکٹرک میں لگا کے سون کر کے اپنے پاس رکھ دیا. صحیح. اگر بخور اسٹینڈ نہیں ہے تو کوئلہ جلا کے آپ نے اپنے پاس رکھ دیا. کوئلہ دہکا کے آپ نے سامنے رکھ لیا. کوئلہ دکھا کے آپ نے اپنے پاس رکھ لیا. تغاری میں کوئلہ دکھا کے رکھ لیا اپنے پاس. صحیح ہے. اس کے بعد آپ نے سورہ انعام کی ایک آیت ہے, لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. سورہ انعام کی آیت نمبر 103. صرف یہ آیت کا کمال ہے کہ اس کا مطلب بنتا ہے اس کو کوئی نظریں آتے میں نہیں لے سکتی. اس کو کوئی نظریں آتے میں نہیں لے سکتی, اس کے آتے میں ساری نظریں ہیں. سبحان اللہ. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. لا تدرک الابصار وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللطیف الخبیر. سبحان اللہ. وہ لطف, کہ وہ بہتر لطف اور خبر رکھنے والا ہے, خبیر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صرف یہ ایک آیت ہے. صحیح. ہم نے آئینہ تیار کر دیا, تیار ہو گیا. صحیح ہے. آئینے کے چاروں طرف روشن کر دیا ہم نے. وہ آئینہ تیار ہو گیا ہمارا. اب ہم نے اسی کو, جی, اسی آیت کو 360 مرتبہ پڑھنا ہے. وہیں بیٹھ کر. اور وہ جو بخور کا ایک حصہ رکھا ہے آپ نے وہ جلا کے روشن تھوڑا جلاتے وہ تھوڑا جلاتے ہیں اور پڑھتے ہیں اپنا. یہ جی, ایک حصہ 9 حصے کرے تو ایک حصہ عشاء کے بعد آپ نے عشاء کے بعد کر لیں. اور اپنی نگاہیں جو نا آئینے میں جمائیں. سوال ہے, ہاں, آئینہ بالکل لٹا کے رکھا ہوا تھا. لٹا کے نہیں, ایسے اپنے کھڑا کر کے رکھا ہے. تو اس کے چاروں کونوں پر ہم وہ کیسے جلائیں گے؟ تو اللہ کے ولی, ہم نے مثال کے طور پہ یہ آتا ہے ہمارا, ہم نے یہ آئینہ رکھ دیا. جی, یہ آئینہ ہمارا اسٹینڈ ہو گیا. اب ایک موم بتی ہم نے یہاں جلا دی, ایک یہاں جلا دی, ایک یہاں جلا دی, ایک یہاں جلا دی. اچھا, آئینہ کھڑا کرنا ہے اور اس کے 4 کونوں پر آپ نے جلا دیا. ہاں. اب آپ نے اس طرح کے دیکھنا, جیسے آئینہ رکھا ہوا ہے. صحیح. اب آپ نے اس آئینے کو دیکھنا ہے, اپنے پڑھتے رہنا. کبھی آنکھ بند کر لی, کبھی دیکھ لیا, کبھی آنکھ بند کر لی, کبھی دیکھ لیا. اور جب پڑھائی کریں گے آپ اس پہ دم کر دیں گے. یہ اب آپ کی اپنے اندر کی جو روحانی ٹیکنالوجی ہے نا, جی, یہ اثر کر رہی ہے کس کے اوپر؟ اس دھات پہ جو چاندی کی ہے, کیونکہ سب سے پہلے وہ سلب کرتی ہے. اب جب وہ سلب کرے گی نا تو پھر وہ اسی کو آئینے میں منتقل کرے گی. صحیح صحیح صحیح. آئی بس سمجھ میں. اب 4 کینڈل جو ہم نے جلائی ہیں,
جی بلیک والی، وہ چاروں طرف سے منفی توانائیوں کو روکیں گی. صحیح. آگے سمجھ میں بات؟ جی. بھائی یہ ایک دن پورا مکمل ہوا اور پھر آپ نے اسی آئینے کو ایسے موم بتی پوری ہو گئی، آپ نے آئینے کو اٹھایا اور کالے کپڑے میں لپیٹ کے اپنی نشست والی جو اب کالا، کسی کی نظر اس پہ نہ پڑے. مطلب آپ جس کالے کپڑے پہ بیٹھے تھے اب آپ اٹھیں، کالا کپڑا اٹھایا. الگ سے کوئی کالا کپڑا لے لیں، صحیح ہے. لیکن اب اس آئینے میں آپ کے علاوہ کوئی دوسرا نہ دیکھے. یہاں سوال بنتا ہے کہ اگر کوئی غلطی سے دیکھ لے تو کیوں دیکھ لے؟ تو بھی احتیاط کیوں؟ احتیاط کسے کہتے ہو پھر؟ مطلب اگر کسی نے دیکھ لیا تو عمل ٹوٹ گیا. نہیں، میں کہہ رہا ہوں کیوں دیکھ لے احتیاط پھر کہیں گے کسے؟ صحیح. اگر دیکھ لیا تو پھر اس کی جو منفی اثرات ہیں پھر اس پہ پڑے. وہاں کام خراب ہونے کا خدشہ ہے، عمل خراب ہونے کا خدشہ ہے. اس کو پیک کر کے رکھ دو، کسی کو بھی نہیں معلوم تمہارے گھر میں تمہارے علاوہ کہ یہ کچھ ہے. صحیح ہے. مطلب اس کو کسی کو بتانا بھی نہیں، عمل کو خاموشی. اب ہماری کوئی کام کی چیز ہوتی ہے نا، مجالے کہ کسی کی نظر بھی پڑ جائے اس پہ. صحیح ہے. کیونکہ ذمہ داری ہوتی ہے نا. صحیح. اب ذمہ داری میں تو کوتاہی نہیں برتتا انسان. صحیح ہے. کالے کپڑے میں پورا لپیٹ کے رکھ دیا. ہاں کالے کپڑے میں نظر پڑ جائے وہ ایک الگ بات ہے. آئینے پہ نہیں پڑے. آئینے پہ نہ پڑے. آئینہ تو ڈھک دیا تم نے اپنا. سبحان اللہ. اب اس طریقے سے 9 دن آپ نے کرنا شروع کر دیا، 9 دن آپ نے پورے مکمل کر لیے. یہاں پھر ایک سوال ہے ہاں کہ جو کینڈلز ہیں وہ روزانہ 360 پڑھتے ہوئے وہ اگر پوری ہو گئی پھر کینڈل جلیں گی. نہیں، وہ اگر روزانہ نئی کینڈلز لینی ہے. ہاں نئی کینڈل لے لیں. کینڈل کون سی مہنگی ہے؟ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ روزانہ اگر ایک جل جاتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کل والی دوبارہ استعمال کر لیں. صحیح. 9 دن مکمل کر لیں. 9 دن کالی کینڈلز کے ساتھ بخور اسی طرح جلانا ہے اور سامنے شیشہ کھڑا رکھا ہوا ہے، چاروں طرف یہ ڈالا اور یہ آیت آپ نے 360 مرتبہ پڑھنا ہے. 360 مرتبہ پڑھنا ہے. اچھا، دھونی جب ہم دیں گے نا جی تو وہ آئینے کے قریب رہ کے دیں گے. صحیح. آئینے پر اس کا دھواں پڑ رہا ہے. آئینے پہ اس کا دھواں پڑ رہا. صحیح. اور حضور جو دم کرنا ہے ہم نے 360 مرتبہ پڑھنا ہے. ایسے ہی 360 مرتبہ جب پڑھ لیا ہم نے اس کے بعد ایک ہی دفعہ پھونک مارنی ہے. جب انسان یہ تکرار کر رہا ہوتا ہے نا جی تو اسی کی جو نوری مخلوقات ہوتی ہے، اسی کی جو غیر مرئی جو قوتیں ہوتی ہیں، جو نیک ہوتی ہیں، جی وہ صلاحیت کر رہی ہوتی ہے. کس میں؟ کہ جس جگہ پہ آپ کی نظریں ہوتی ہیں. سبحان اللہ. یہ عمل کرتے ہوئے اول آخر درود ابراہیمی بسم اللہ پڑھ لیں. صحیح. 9 دن یہ کر لیں، کام پورا ہو گیا. سر اسی چیز کو ریپیٹ روزانہ 9 دن کر لیا ہم نے. 9 دن مکمل ہو گئے. صحیح ہے. ہمارا کرشماتی آئینہ تیار ہے. تیار ہے. 360 کی تعداد میں. صحیح ہے. 360 میں کتنے عدد بنتے ہیں؟ 9 دن مکمل کر لیا. سبحان اللہ. اب ہم نے نہیں پڑھنا، اب صرف اپنا 9 مرتبہ پڑھنا ہے اسی آیت کو. اسی آیت کو روزانہ جب بیٹھیں گے 9 مرتبہ پڑھیں گے اور پھر اس میں آپ پہلے دن سے جو کمال آپ کو دکھنے شروع ہونا، آپ بولو گے ڈاکٹر صاحب واقعی آپ نے کمال بتایا ہے. اب وہ دکھنا شروع ہو جائے گا. اب وہ دکھنا شروع ہو جائے گا. اچھا، ابتدان میں کیا ہوتا ہے کہ جب انسان پڑھائی کر رہا ہوتا ہے نا تو اس میں روشنیاں نمودار ہونے شروع ہوتی ہیں مختلف قسم کی اس آئینے میں. صحیح. جب انسان عجائبات کی دنیا کو دیکھنے شروع کرتا ہے نا تو اس میں اور جستجو بڑھتی رہتی ہے، پھر اس کو کوئی مریض یاد نہیں رہتے. جی جیسا آپ نے ابتدا میں بتایا کہ پہلے اس کو کوئی اختیار نہیں ہے، بس اب اس نے پڑھ کر دم کیا، جو شیشہ دکھائے. ہاں. اچھا، اس کا یہ کمال ہے، اس کا ملاپ، اس کا پڑھائی کا یہ کمال ہے، اور بالخصوص اس کی دھنی کا یہ کمال ہے کہ یہ پہلے دن سے ہی اس میں آپ کو نظر آنے شروع ہو جاتا ہے ہلکا پھلکا. اور کہ جیسے کبھی بادل آ جاتے ہیں، صحیح، جیسے کبھی پوری دھن پڑ جاتی ہے، صحیح ہے کہ جیسے پورا آئینہ کبھی بلر ہو جاتا ہے. مطلب وہ عجائبات اس کو نظر آتے رہیں گے. وہ اس میں نظر اس کو حضور اس میں کوئی ڈر، کوئی خوف، کوئی خطرہ، کوئی نقصان نہیں ہے. اس میں یہی تو کمال ہے. اور کوئی حصار، کوئی کس چیز کا حصار؟
کوئی اثار کی بھی ضرورت نہیں ہے. صحیح. ہر چیز اسی میں ہے. اور اس میں کوئی غیر مرئی جو نیگیٹیوٹی جو شر کی قوت رکھتی ہے وہ اس میں داخل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کو اپنے چاروں طرف سے پیک کیا ہوا ہے. کس سے؟ چاندی سے. چاندی سے. اور پھر کالی کینڈلز جو ہے وہ اس کو روکے ہوئے، سنبھالے ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کمال آپ نے آج بتایا. سبحان اللہ. یہ صرف اس لیے جیسے شوگر ہے، اس سے علاج نہیں کر سکتے تم لوگوں کا. اچھا علاج نہیں ہوگا. علاج نہیں ہو سکتا نا. علاج تو تم کر ہی رہے ہو نا. ڈاکٹر صاحب نے طریقے بتائے ہوئے تمہیں. اب کو یہ نہ بولے کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ کیا بتا رہے ہیں. یہ صرف شوگر کے لیے بتا رہا ہوں میں آج، کہ بس وہ تھوڑا سا ایسے ہی کچھ جو دکھنا ہے دکھے، جو کرنا ہے کرے. اور پھر جب آئینے سے اچھی دوستی ہو جائے گی تو پھر جو ہے وہ پھر ڈاکٹر صاحب سے اپائنٹمنٹ لیے بغیر ڈاکٹر صاحب کو کہا جائے کہ حضور کرم. نہیں ایسا نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. ایسا کوئی کرم نہیں ہوگا. اچھا اپائنٹمنٹ پھر بھی لینا پڑے گا آپ سے. ہاں یہ صرف اور صرف آپ اس میں نظارے کر سکتے ہو.